الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کی یہ مجلس ہے اور ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہیں اور سورہ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً بیوقوف وہی ہیں لیکن جانتے نہیں۔ منافقین کا جو رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ تھا، اور آج کے منافقین کا بھی ایسا ہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں اور دین پر چلنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ کرام کو بیوقوف باور کراتے تھے۔ بیوقوف کیسے کہتے تھے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہر چیز کی قربانی دے دی اور خواہ مخواہ پوری دنیا سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ تو اس انداز میں وہ سمجھنے لگے تھے کہ مسلمان جو ہے نا بیوقوف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ تو جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ کم پیسے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہی ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کون سا دین ہے کہ اس کے ماننے والے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تو کیسے ان کا دین اچھا ہوگا۔ تو لوگ جو ہے نا دین کو تولنے کے لیے پیسہ دیکھا کیے ہیں ہر زمانے میں۔ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگوں کے جیسے کیا ہم ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو کہ حقیقت میں بیوقوف وہی ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ان کے لیے اور قیامت کے دن تک تمام انسانوں کے لیے معیار قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ ہی میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ تو وہ ہدایت پر رہیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تمہارے ایمان سے پھرتے ہیں تو اختلاف میں رہیں گے۔ آج اتنی جو جماعتوں کے بیچ اختلافات ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی سمجھ کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اتنی ساری جماعت بندیاں ہیں۔ اگر صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی سمجھ کو اختیار کر لیا جائے، سارے اختلافات دور ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ایک روش یہ تھی کہ ایمان والوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے پاس جا کر کے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے کہ ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو تمہاری صف میں ہیں، ہم تو مسلمانوں کا ساتھ دینے والے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں۔ لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کہا، کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے وہ لیڈر تھے، اور جو کفر کا لیڈر ہو شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق کر رہے ہیں بس۔ حالانکہ اصل میں وہ بیوقوف تھے، اور بیوقوفی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا تھا۔
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ من باب مشاکلہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ دراصل وہ جب کہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس مذاق کی سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو باخبر کر کے، صحابہ کرام کو ان کے حالات سے واقف کرا کر کے دراصل ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، تو دنیا بھی ان کی گئی اور آخرت میں بھی سخت سے سخت سزا سے دوچار کیے جانے والے ہیں۔ تو نقصان ان کا ہے، نقصان وہ اٹھانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب یہ منافقین ایمان والوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو ایمان والوں کے لیے ایک روشنی ہوگی، جس روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی پیدا کر دے گا اور اس روشنی میں ایمان والے چل رہے ہوں گے، اور یہ منافقین بھی چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اچانک کیا ہوگا؟ ایمان والوں کی روشنی تو تیز رہے گی لیکن منافقین کی روشنی بجھ جائے گی۔ جب منافقین کی روشنی بجھ جائے گی اور تاریکی چھا جائے گی تو اس وقت کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلی، ایمان والے کہیں گے، مسلمان کہیں گے ہاں بالکل تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، لیکن تم نے نفاق کا اظہار کر کے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا اور تم ہماری ہلاکت کے خواہش مند رہے دنیا میں، اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے تم شک میں مبتلا ہوئے، اس لیے تمہاری روشنی بجھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی سزا یہ دے گا کہ ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ تاریکی میں ٹامک ٹوئی ماریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے، تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا اور نہ یہ ہدایت والے۔ گمراہی کو خرید لیا ہے کس چیز سے؟ ہدایت کے بدلے۔ یعنی اگر کوئی انسان 2 روپے میں اپنا پورا فلیٹ بیچ دے، معمولی ناشتے کے بدلے اپنی پوری اچھی خاصی زمین بیچ دے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف۔ لیکن اگر کوئی انسان ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لے تو یہ تو اور بڑا بیوقوف ہوگا کہ معمولی دنیا کے فائدے کے لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بیچ دے، تو یہ اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پر آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہہ دو کہ اصل میں گھاٹا اٹھانے والے وہ ہیں جو کل قیامت کے دن اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے گھاٹا اٹھائیں، یہی اصل میں سب سے بڑھ کر خسارہ ہے، سب سے بڑھ کر ٹوٹے میں پڑنا ہے کہ ایک انسان آخرت کو خسارے میں ڈال۔ تو ان منافقین نے یہی کیا کہ دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر لیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو چالاک سمجھا، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر بیوقوف ثابت ہوئے۔ اور آج بھی ایسے منافقین ہیں جو خود کو چالاک سمجھتے ہیں اور آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہیں، اصل میں وہ بیوقوف ہیں اور سب سے بڑھ کر بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔